آسمان پر پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ جائے گی. جب سمٹے گی تو ایسی روشنی پھر بھی باقی رہے گی, یہ روشنی پھر بھی باقی رہے گی اس انداز کی, اور 33 درجے تک یہ روشنی ہوگی. اس روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہے. مغرب کا وقت 18 درجے پر جا کر ختم ہو چکا ہے. مغرب کا وقت 18 درجے پہ جا کر ختم ہو گیا. نیچے کی روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا. ایک دلچسپ مدنی پھول بیان کروں. مغرب اور فجر کا وقت برابر ہوتا ہے. مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا تاریخ ہے انگریزی؟ 15 جون. آج فجر کا وقت تھا 4:12 اور 10 سیکنڈ. فجر کتنے بجے شروع ہو رہی تھی؟ 4 لکھ لیں. طلوع آفتاب 5:41 کل دورانیہ 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ. آج مغرب کا وقت 7:23 عشاء 8:52. آج کا فجر کا وقت 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ ہے اور مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 29 منٹ 6 سیکنڈ ہے. 7 سیکنڈ کا فرق ہے. فجر اور مغرب کا وقت برابر ہوتا ہے تقریباً. اور چونکہ یہ جو آپ کا کیلنڈر ہے یہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جو مطبوعہ کیلنڈر ہے اس سے وقت لیا گیا ہے. اب یہ پورے باب المدینہ کا ہے. جب پورے باب المدینہ کا کیلنڈر لیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی وقت بھی لیا جاتا ہے اور احتیاطی وقت لینے کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں سورج کی چال کی. فجر کی اس وقت جو فجر کا طلوع آفتاب باب المدینہ میں ہو رہا ہے 5:40 ہے. 5:40 جل از جل جو باب المدینہ میں طلوع آفتاب ہوتا ہے وہ تقریباً 5:40 ہے. اور ہمارے ہاں جو مغرب بھی ہوتی ہے نا وہ جل از جل 5:40 پر ہوتی ہے. یہ سورج آپ کا گھومتے 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 کبھی جب رات بڑی کرتا ہے تو
رات بڑی کرے گا تو اب یہ آپ کے 5:40 پہ جا کے مغرب کر دے گا، اور جب یہ چال چلتے 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 اپنی چال پر واپس آتا ہے، دن بڑا کرتا ہے، تو دن بھی اس مقام پر جا کر بڑا کرے گا جتنی اس نے جا کر رات کو ڈسٹرب کیا تھا۔ 5:40 وہاں پر بھی، 5:40 یہاں پر بھی ہے۔ اسی طرح ان کے اوقات جو ختم ہوتے ہیں اس میں بھی مناسبت ہوگی۔ اگر آپ نے فجر کا، یعنی اب آپ یوں سمجھیے، ایک اور چیز آپ دیکھ لیں، آپ کو 3 وقت پتا ہو، آپ چوتھا وقت معلوم خود کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سے بھی 3 وقت آپ کو معلوم ہوں گے، چوتھا وقت آپ نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا آپ کو مغرب نہیں پتا، آپ کو عشاء کا وقت پتا ہے، آپ نے طلوع فجر لکھا، طلوع آفتاب نکالا، اس میں آپ کو کل وقت فجر پتا چل گیا۔ عشاء کا گھڑی کا وقت جو آپ کو معلوم ہے، اس میں سے اس کل وقت کو مائنس کرے تو جو وقت حاصل ہوگا وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ اب آپ ایسا کر لیں، مغرب کا وقت لکھ دیں، کیا نکلے گا اس میں؟ جو 7 سیکنڈ کا ہم نے فرق نکالا وہ فرق رہے گا۔ آپ مائنس کیجئے 8:52:17 سے 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ۔ 59 سیکنڈ آپ نے جو مائنس کرنا چاہا ہے، اس میں سے مائنس کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 51 ہوا، یہاں آپ کے گئے اور یہ 18 سیکنڈ بچے۔ اچھا جی، یہ 51 میں سے 28 مائنس کیا، 2 30، 30 اور 20 22 اور یہ 23۔ اچھا، اور آپ کا یہ آ گیا 7۔ آپ نے کیا ٹائم لکھا تھا؟ 7:23۔ آپ کا صحیح ٹائم جو ہے وہ 7:23:11 ہے، اور آپ نے کیا نکال لیا؟ 7:23:18۔ جو 7 سیکنڈ کا فرق تھا، وہ فرق کے ساتھ آپ تقریباً درست وقت مغرب کا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کون سا وقت مٹائیں گے؟ بتائیے کون سا وقت مٹاؤں؟ عشاء کا وقت مٹاؤں؟ چلیے جی، میں نے عشاء کا وقت مٹایا اور اس کو صحیح کر دیا۔ جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے؟ 11۔ اب عشاء کا وقت ہے تو اب آپ اس وقت میں اس وقت کو جمع کر لیں گے، عشاء کا وقت نکل آئے گا۔ آٹھ 9 10 11 12، یہ 12 اور 2 4 5 52 اور 8۔ کیا وقت ہے آپ کے پاس؟ 8 52 17۔ وہ 7 سیکنڈ کا فرق یہاں پر بھی ہے، 8 52 10 آپ نکال چکے۔ اب بتائیے کون سا وقت مٹاؤں اور نکالوں؟ دنیا کا آپ کو یہ 3 4 میں سے جو 3 وقت معلوم ہوں گے، آپ چوتھا وقت خود معلوم کر لیں گے۔ اب آپ کا کون سا وقت رہ گیا؟ فجر ہم نے عشاء ختم کا وقت وہی ہے جو فجر کے یہ جب آپ کا طلوع فجر ہوگا، یہ وقت عشاء کے اختتام کا ہے۔ اور طلوع فجر یعنی آپ نے فجر کا وقت پڑھ لیا ہے۔ اب آپ کا ایک وقت رہ گیا فجر کے فرائض کے اندر، وہ یہ کہ فجر کب ختم ہوتی ہے۔ وہ مکروہ اوقات کے اندر پہلی بات جو آپ پڑھیں گے اس کے اندر فجر کا اختتامی وقت آ جائے گا۔ سورج جب آپ کے افق شرقی کو کراس کرے گا، جیسے ہی کراس کیا طلوع ہو جائے گا اور وقت فجر
ختم ہو جائے گا. یعنی وقت مغرب اور فجر وہ ہے کہ بچہ بچہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا مکروہ وقت شروع ہو جائے گا اور 20 منٹ تک مکروہ وقت باقی رہے گا. اس کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم آخر میں بیان کریں گے. پہلا مکروہ وقت خود ہی ہو گیا آپ کا. پہلا مکروہ وقت کیا بنا؟ جیسے ہی طلوع ہوگا، طلوع آفتاب یعنی افق شرقی سے سورج نے کراس کیا تو 20 منٹ تک آپ کا کون سا وقت رہے گا؟ کون سا وقت رہے گا؟ کون سا وقت رہے گا؟ سب اسلام بھائی نہیں بول رہے. کون سا وقت ہو جائے گا؟ مکروہ وقت کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ پہلا مکروہ وقت یہ ہو گیا. دوسرا مکروہ وقت افق غربی، یہ آپ کی مغرب کا وقت ہے. یہ مغرب کا وقت ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا یہ سارا وقت مکروہ وقت کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ تیسرا مکروہ وقت جو ہے وہ یہ، آپ یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے ضحوہ کبریٰ سے زوال تک. تیسرا مکروہ وقت کون سا ہے؟ کیا ہے؟ ضحوہ کبریٰ سے زوال تک. کیا ہے؟ سب دوہرا نہیں رہے. آواز میرا خیال مطلب یہاں پر ناشتے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، آپ کی خیر خواہی کی جاتی ہے. اگر آپ تاخیر سے آتے ہو تو الگ بات ہے. ضحوہ کبریٰ سے زوال تک. کیا تیسرا وقت ہے؟ اچھا، یہ آپ جو سیکھ رہے ہیں صلو علی الحبیب. اچھا، یہ ضحوہ کبریٰ اور زوال. اب یہاں 2 چیزیں نکالیں گے تو آپ کا وقت نکلے گا. سب سے دلچسپ وقت یہی ہے اگرچہ مشکل بھی ہو. یہ دیکھیے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ مڈ. طلوع اور غروب کا سینٹر کا وقت زوال کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ آپ ظہر کے بعد میں پڑھ چکے. جیسے ہی زوال سے سورج آگے بڑھا فوراً ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ یوں دیکھیں کہ ہماری جو پہلی مثال تھی، جو ہم نے مثال پڑھی، ہم اسی مثال کو آگے لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اب آپ کے جو ہم نے پہلے 2 وقت لیے تھے وہ تھے طلوع آفتاب اور غروب. ہمارے پاس طلوع فجر نہیں تھا. طلوع آفتاب کی مثال ہم نے لی تھی اور غروب کی. طلوع ہم نے لیا تھا 6 AM. غروب 7 PM جو ہم نے 13 گھنٹے کا دن بنا کر 12:30 بجے کا وقت ظہر. اس کا خود کیلکولیٹ کیا ہم نے. ہمارے پاس وقت ظہر کیا موجود ہے؟ جو ہمارا فارمولا کیا ہے؟ ڈیوائڈ بائی 2.
7 + 6 + 12 کتنا بنا؟ 6 6 12 13 13 اور 12 12 12 24 25 25 ڈیوائڈ یہ 12.5. یہ 12.5 کا وقت ظہر ہمارے فارمولے کے مطابق جب طلوع ہے غروب موجود ہے تو خود بخود فارمولہ موجود ہے. 12:30 بجے ہمارا یہ وقت ظہر ہوگا. اب ہمارے پاس طلوع فجر بھی آ گیا 5:10 AM. اب ہم دوبارہ نقشے کی طرف جا رہے ہیں. مکروہ اوقات کا بیان. مکروہ اوقات کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو زوال کا وقت چاہیے تھا. زوال کا وقت آپ کے پاس موجود ہے. یہ در حقیقت یہ وقت ظہر نہیں، اس کے فوراً بعد ظہر ہوتا ہے. یہ وقت زوال ہے. وقت زوال آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ کو یہی جو وقت زوال موجود ہے اس کو نصف النہار حقیقی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدھا دن. حقیقتاً آدھا دن یہی ہے، لیکن شرعن ایک اور دن جو مطلب دن ہے ہم اس کو شرعن آدھا دن کہاں سے کہتے ہیں؟ ہمارے دن کی ابتدا فجر شروع ہوتے ہی ہو گئی. آپ اس نقشے کو دیکھیے، 18 ڈگری باقی ہیں یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ کل حصہ جتنا بھی بنا یہ ہمارا دن ہے، اور اس دن کا آدھا دن ہم نکالیں گے. -18 سے لے کر یہاں کی 90 ڈگری تک یہ جو ہمارا پورا اینگل بنتا ہے ہمارا شرعی دن یہ بنے گا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. نصف النہار شرعی. صبح صادق آپ کے پاس موجود ہے. یہ صبح صادق طلوع فجر کو صبح صادق کہتے ہیں. 5:10 اور آپ کے پاس غروب آفتاب موجود 7 PM. ان دونوں کے بیچ کا وقت کیا ہوگا؟ بیچ کا وقت نکالنے کا فارمولا یہی ہے. نصف النہار شرعی بارہ آپ کے یہ پورا فگر یہی بنے گا کہ آپ کی ایک طرف 25 بن رہی تھی، یہ 12 7 یہ 12 12 24 24.10 ڈیوائڈ بائی 2 اور یہ بنے گا آپ کا 12:05. جی نہیں 5:10 ہے. طلوع فجر 5:10 ہے، صبح صادق یہ 5:10 ہے. اور یہ میں نے فرضی طور پر بیان کیا ہے، یہ 5:10 ہے، یہ بھی 5:10 ہے. اور اسی طرح یہ وقت جو آپ کا تھرڈ مکروہ وقت ہے، آپ کا تیسرا مکروہ وقت نکل چکا ہے. 12:05 سے 12:30 کا وقت مکروہ وقت ہے. اب آپ نقشے کو دیکھیے، یہ زوال کا وقت تھا، نقشے نے بتایا. یہ نصف النہار شرعی کا وقت تھا. دونوں وقت تیسری جگہ جمع ہوئے. یہ
نصف النہار شرعی اور یہ زوال کا وقت اور یہ اس کے بیچ کا وقت مکروہ وقت ہے. مکروہ وقت کا علم ہونا واجب ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی, ہماری ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ 12 بجے کا وقت مکروہ ہے. آپ بتائیے 12 بجے کا وقت کیا مکروہ نکلا؟ 12 بجے کا وقت مکروہ ہو ضروری نہیں. مزید یہ کہ بعض یہ کہتے 12 بجے کا وقت 1 سیکنڈ کے لیے مکروہ ہے. یہاں دورانیہ کتنا ہے؟ معلوم ہوا کہ 1 سیکنڈ والی تھیوری بھی غلط ہے, 12 بجے والی تھیوری بھی غلط ہے, اور یہ تھیوری آپ خود حل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ. کوئی اسلام بھائی فجر کا وقت بیان کرے گا؟ مدینہ. فجر کا وقت صبح صادق یعنی جب سورج طلوع ہونے سے پہلے 18 ڈگری کے اینگل پر ہو. جب ایک انسان 90 ڈگری میں کھڑا ہوا ہے, سورج طلوع ہونے سے 18 ڈگری کے پر ہو, یعنی پہلے 18 ہو, ڈگری باقی ہو, تو وہ صبح صادق کہلاتا ہے. وہ وقت جو ہے فجر کا وقت کہلاتا ہے. آنکھوں سے دیکھ کر کیسے پتا چلے گا کہ سورج فجر کا وقت ہو گیا؟ جب روشنی سورج کی آسمان میں پھیلی ہوئی معلوم ہو, پھیل چکی ہو, تو وہ جو ہے اس وقت جو ہے ہم فجر کا وقت متعین کریں گے. لیکن آسمان پر تو ایسی روشنی بھی آتی ہے جو پھیلی بھی نہیں ہوتی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کب سے آتی ہے؟ ہاں وہ وقت وہ سورج کا وقت نہیں ہوتا جب سورج بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے, یعنی 33 ڈگری پہ جب آتا تو اس ٹائم سورج کی روشنی بالکل ایک سے جیسے چاند نظر آتا نا, بالکل ایک کنارے پہ طے ہوتی ہے روشنی کی. وہ یعنی کہ وہ وقت صبح صادق کا نہیں ہوتا, وہ تہجد کا وقت یعنی کہ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں اس وقت کا وقت کہلاتا ہے. تہجد کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ تھوڑی دیر سوئے پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ غلط بتا گیا میں, لیکن اس ٹائم جو روشنی بالکل طے پہ ہوتی ہے نا, وہ وقت صبح صادق کا وقت نہیں کہلاتا. اچھا کوئی اور اسلام بھائی بیان کرے. یہ ماشاءاللہ پہلا آپ نے بالکل صحیح وضاحت فرمائی ہے, مزید کوئی بیان کرے. آخری بات کہ ان کی یہ بات تھی کہ جب روشنی پھیل جاتی ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے, اور میں نے اس پر یہ عرض کی تھی کہ صبح صادق سے پہلے بھی روشنی ہوتی ہے. وہ کون سی روشنی ہے, کب ہوتی ہے, کیا حکم ہے, کیا چیز ہے؟ جب روشنی بالکل سٹریٹ ہوگی, پھیلی نہیں ہوگی آسمان پر, اس کو اصطلاحی طور پر صبح کاذب کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ کتنے ڈگری جب سورج اپنے افق سے رہ جاتا ہے اس وقت سے یہ نمودار ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے؟ 33 ڈگری باقی ہوگا تو یہ صبح صادق یہ کاذب ڈگری ہوگی. کیا ہوتی ہے؟ ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں, کیا ڈگری ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ کون بیان کرے گا؟ یہ تو میرا خیال 1000 ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے اس پر, ڈگری پر. پورے ہاتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے. بھائی ایک دائرے میں کتنی ڈگری ہوتی ہے؟ یہ تو شاید مطلب میٹرک کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے. خیر آپ میٹرک کے بچے نہیں ہیں, ہوں گے بھی اس میں. خیر وہ یہ 33 ڈگری 18 ڈگری اسی ڈگری کو کہیں گے جو پرکار سے ہے, لیکن آپ پرکار تو لا ہی نہیں سکتے. سورج کا کے لیے پرکار لائیں گے تو بنانا کہاں سے پڑے گا. خیر اس کی بھی ڈگری اور اپنی ڈگری پر چلتے ہیں. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ یہ مدنی منوں سے پوچھے تب بھی بتا دیں گے. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ سب ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج اپنے افق سے اوپر آ جائے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
السلام علیکم. جی جی فرمائیں. سر جس طلوع فجر اور جو غروب آفتاب ہے اس کا جو ہاف ہوگا وہ ظہر کا وقت. کیسے آف کریں گے؟ کینچی سے آف کریں گے یا تلوار سے؟ کس طرح کریں گے؟ سر ان دونوں ٹائمز کو جمع کر کے اس میں +12 کر کے ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر دیں گے اس کو. طلوع جمع غروب ڈیوائڈ بائی 2. جواب درست ہے. +12. اچھا یہ تو ہوا ظہر. ظہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کا فرق کون بیان کرے گا؟ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑے ہو رہے، شاید مائک والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. ظہر کا وقت سے عصر کا وقت اس طرح معلوم کریں گے کہ جیسے اسکیل ہماری 10 انچ کی ہے اور اس کے نیچے نہیں، ابھی طریقہ نہیں. میں نے سوال عرض یہ کیا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کے درمیان کیا فرق ہے؟ جب سایہ جو ہے اس کا 21 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. دوسروں کو موقع دیجئے. مزید کوئی؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون بیان کرے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جس وقت مثل ثانی کا وقت شروع ہوگا یعنی کہ سایہ اصلی پہلے وہ مثل ثانی میں جب کنورٹ ہو جائے گا تو اس وقت آپ کا عصر کا وقت شروع ہوگا. اس کو میں ایگزامپل سے آپ کو یہ مثل ثانی، اول، ثالث، رابع، خامس کیا ہوتا ہے؟ جس وقت سورج سر پر ہو، اگر اس وقت ہم سپوز کریں کہ 1 انچ ہمارا سایہ ہے تو اس میں اگر اس میں 10 اور ایڈ کر دیے جائیں تو ہمارا مثل اول بنے گا، وقت ظہر ہوگا. اور اس میں اگر مزید اس میں 10 اور ایڈ کر دیے وہ 21 تک ایکسیڈ کر جائے تو وہ وقت عصر بن جائے گا. دوسروں کو موقع دیجئے. مدینہ آواز نہیں آ رہی. جی فرمائیں. یہ آپ نے بنایا تھا اسکیل 10 انچ کا تھا، اس کے ساتھ آپ نے لکڑی کا پیس رکھا تھا، تو جب یہ سر پہ سورج ہوتا ہے تو اس کا 1 انچ کا سایہ بنتا تھا. تو جب یہ سایہ آگے جاتا تھا، سورج آگے ڈھلنے کی طرف جاتا تھا تو تقریباً 11 انچ کا یہ سایہ بن جاتا تھا. جب 11 انچ کا سایہ ہوگا تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور کسی کو موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے اس طرح سمجھایا تھا کہ سکیل چاہے ہم 10 انچ کی رکھ لیں یا 20 انچ کی رکھ لیں، ماشاءاللہ. فرض کیا 20 انچ کی سکیل رکھ لی ہم نے اور اس کا سایہ بنتا ہے 2 انچ جب سورج بالکل اس کے سر پہ ہوتا ہے. اس سائے کو کیا کہیں گے جو اس وقت جب سر پر جو تھا؟ سایہ اصلی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. سایہ اصلی بنا، یعنی 10 انچ، 20 انچ، 50 انچ، 100 انچ کی کوئی فرق نہیں ہے، اور 1 انچ بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ابھی جب سورج کا سایہ بڑھتے 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 جس طرح 20 انچ تھا تو جب 21 انچ 20 انچ کی ہم نے سکیل چھڑی گاڑی تو جب سایہ 20 انچ اور جمع 2 انچ وہ 22 انچ ہو گیا تو وہ اس کا 1 گنا سایہ ہو گیا. جب اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے 42 انچ ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. کون کون کہتے ہیں انہوں نے صحیح بیان کیا؟ کون کون کہتے ہیں انہوں نے غلط بیان کیا؟ یہ بھی. اور جو کچھ کہتے رہیے ان کو کیا کرے؟ صحیح بیان کرنے والے کتنے؟ انہوں نے صحیح بیان کیے. ہاتھ کھڑا کریں مکمل، ذرا کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سارے موجود ہیں صحیح ہاتھ، جو باقی ہونے چلے. اور کون کہتا ہے کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے؟ بہت سوچ کے بولیے گا، میں آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں. مدینہ. غلطی ہو گئی ہے. مدینہ. اب کون بیان کرے گا؟ آپ بیان کریں گے. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سایہ تقریباً اگر سورج
ऊपर हो सर के, मतलब सर के ऊपर तो नहीं होता, थोड़ा सा हट कर हो, 1 इंच तक हो तो उसे साया असली कहा जाता है। और जब 1 इंच हो ये जरूरी है, अगर आधा इंच हो? अगर आधा इंच भी हो तो कोई मतलब उसमें मसला नहीं है, मतलब वो जो सर के ऊपर हो, जब उसका जो साया होगा वो साया असली होगा। और जब साया 2 मिसल तक पहुंच जाए और 2 मिसल और उसमें साया असली जमा कर दिया जाए तो वक्त असर शुरू हो जाता है। ये 2 मिसल किसको कहते हैं? 2 मिसल के मिसाल के तौर पर अगर 10 इंच की लकड़ी है तो लकड़ी 10 जमा 10 मतलब 2 टाइम्स उसको हो जाए, 20 इंच की लकड़ी हो जाए, और उसमें साया असली जो हमारा है उसको हम लोग अगर जमा कर देते हैं तो फिर वक्त असर शुरू हो जाएगा। कितना बना टोटल इस मिसाल में? अगर 10 इंच की लकड़ी है तो डबल मिसल 20 इंच हो गया और साया असली तकरीबन 1 इंच, तो 21 इंच जब लकड़ी का साया हो जाएगा तो वक्त असर शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आपको तोहफा देना चाहिए। मेरे पास इस वक्त में रसाइल भूला है आपको तेरे तमगा अत्तार तोहफे में। जज़ाकल्लाह। मजीद ये कि ये बहुत माशाल्लाह अच्छी वजाहत कर दी। वो 1 इंच हो जरूरी नहीं, इन्होंने भी काफी अच्छी वजाहत की थी। आखिर में इन्होंने 22 इंच बोल दिया था, वो तसहीह हो गई। सुभान अल्लाह। भाई ये कपड़े पाक करने का तरीका रिसाला भी इनको दे दिया जाए, और जवाब इन्होंने ऐसा दिया है कि मुझे तो कुल्ली इख्तियारात वाले रिसाइल लग रहे हैं, मैं कफन की वापसी VCD भी इनको दे रहा हूं। ये 2 चीजें मजीद ले जाए। काफले की तारीख कब से, अपने दर्जे के काफले कब सफर कर रहे हैं? इस जुम्मे से, अगले जुम्मे से, जुम्मा हफ्ता इतवार। माशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मतलब हौसला ऐसा लगता है कि कुछ कुछ समझ में आ गया आपको। दोहराई का यह भी फायदा होता है कि जो समझ में ना आया हो दोहराई में समझ में आ जाता है। अब आ जाइए आप किसकी तरफ? मगरिब की तरफ। मगरिब का वक्त कब शुरू होगा और असर का वक्त कब खत्म होगा? मगरिब का वक्त कब शुरू होगा? या मैं मतलब मदनी मुल्लों से पूछूंगा, वो बता देंगे मगरिब का वक्त कब शुरू होगा। सबके हाथ नहीं खड़े हो रहे। मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, तौकीद पढ़ने वाले हो गए, इस्तिला इस्तेमाल करें। जब आफताब उफुक से नीचे गिर जाए, मगरिब का वक्त का खत्म और इशा के वक्त की शुरू में क्या फर्क है? कौन बताएगा? मदीना मदीना मदीना। तो भाई जब सूरज जो है अपना ज़मीन से 33 डिग्री के फासले पर जाएगा तो इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, और जब 18 डिग्री के फासले पर होगा तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाएगा। कौन कौन इत्तिफाक करता है इनसे? जल्दी से तेज हाथ खड़ा करें जो इत्तिफाक करता है। इतने कम हाथ खड़े हो रहे हैं। कौन कौन इनसे इत्तिफाक नहीं करता? बेन बेन, दूसरों को मौका दीजिए। पीछे इस्लामी भाइयों ने हाथ खड़ा किया, उनको दे दे। दूसरा माइक। मदीना। जब जब सूरज आफताबे उफुक से 18 दर्जे नीचे हो जाएगा तब इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। मगरिब का कब खत्म होगा? मगरिब का खत्म होते ही इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। और दोनों के लिए आपका मयार यही है, 18 दर्जे। जैसे 18 दर्जे पे पहुंचेगा ये आप ये समझिए कि ये आखिरी वक्त है मगरिब का, और ये गिरा, इससे नीचे गया, वक्त इशा का शुरू। 33 दर्जे पर जब ये नीचे गिरता है, जिस तरह ऊपर उठने में 33 दर्जे बाकी होते हैं, एक सीधी रोशनी ऊपर जाती है। जब ये नीचे गिर जाता है और 33 दर्जे तक नीचे गिरता है, एक रोशनी ऊपर की तरफ आती है। उसका क्या, वो क्या रोशनी है? कौन सी नमाज का वक्त है? वितर का वक्त है? क्या वक्त है? कौन बताएगा? जी
جہاں پر بھی مائک اگر گھومے یہاں کئیوں نے ہاتھ کھڑے کیے, بولنے کا موقع نہیں ملا. مدینہ, لبیک. یہ وقت جو ہے جو آپ نے فرمایا کہ سیدھی روشنی ہوتی ہے تو یہ اصل کاذب کہلاتی ہے. اصل کاذب, یہ وقت کاذب ہوتا ہے سوری, یعنی یہ کس نماز کا وقت ہے؟ یہ تہجد کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ رات کاذب اس کو کہتے ہیں. یہ اصل اصطلاح نہیں ہے, میں نے یہی عرض کی تھی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ سمجھانے کے لیے رات کاذب. تو اس میں کون سی نماز شروع ہو جائے گی؟ نماز کا وقت تو عشاء کا رہے گا, کوئی بھی نماز شروع نہیں ہوگی. ہاں, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا. ماشاءاللہ. آگے آ جائیے. مکروہ وقت کتنے ہیں؟ کتنے وقت ہیں؟ پہلا وقت مکروہ کون بتائے گا؟ تو سب کو آنا چاہیے. پہلا وقت مکروہ, یہ تو آپ سبھی بتا دیں. پہلا وقت مکروہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے 20 بعد تک. دوسرا وقت مکروہ سب بتا دیں جو آسان ہے. غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے سے غروب آفتاب تک کا وقت مکروہ ہے. تیسرا کون بتائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نیکی کی دعوت بھی دے دوں آپ کو, ظہر آپ کو ایک نیکی کی دعوت بھی دے دوں. ہاتھوں ہاتھ اگر سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بھی بول دو, نیکی کی دعوت دے دوں. سوال جب کرے تو سلام نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارشاد. لبیک. وقت ظہر سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد جو ٹائم نکالیں گے تو اس کے بعد جو ہے 25 منٹ کا ٹائم کم و بیش نکلے گا اس کا ظہر کی نماز سے پہلے. اور کوئی اسلامی بھائی؟ مدینہ. مدینہ. لبیک. ظہور کبریٰ سے زوال تک کا وقت مکروہ وقت ہوگا. سبحان اللہ. عبارت کے اعتبار سے بالکل درست بیان کیا. اب اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے. ظہور کبریٰ, زوال, وہ کہیں گے ہم پر زوال آ گیا ہے, کون سا زوال ہے؟ یہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا. یہ کون سمجھائے گا؟ آپ نے آج مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھا دینا ہے, ایسا ہونا چاہیے. اسلام بھائی کھڑے ہو گئے ہیں. مدینہ. مدینہ. صبح صادق جیسے آپ نے سمجھایا تھا کہ 5:10 پہ شروع ہوا تھا اور غروب آفتاب 7 شام کو تھا, تو اس کا جو درمیانی وقت یعنی آپ نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ 5:10 + 7 + 12 ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو اس کا جو وقت نکلا تھا 12:05 نکلا تھا, وہ مکروہ وقت ہے. یعنی اس میں نہ دیکھیں فارمولے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ نے ابھی توقیت میں جو 3 درجے ہیں, ابھی تو آپ سمجھے توقیت کی ضروری وضاحتیں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں, تو پہلے درجے کی بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. تو پہلے درجے میں بھی جو فارمولے لگتے ہیں ہم نے پورے نہیں لیے. فارمولا کچھ نہیں ہے, سیدھا فارمولا سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب کے بیچ کا وقت, بس. اب یہ غروب کے بیچ کا وقت آپ نے ایک نکالا, اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ یہ زوال کا وقت, ظہر کا وقت تھا. آپ نے کون سا وقت نکالا ہے ابھی؟ صبح صادق سے غروب کے بیچ کا نکالا ہے یا کسی اور کا نکالا ہے؟ نہیں, وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا جو وقت نکلا تھا وہ زوال کا وقت تھا. کون کون اس کی تائید کرے گا؟ کون کون اس کی تردید کرے گا؟ تردید میں بھی ہاتھ کم ہے. تردید کس کو کہتے ہیں؟ کون کون ان سے اتفاق نہیں کرتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ آپ سے اتفاق نہیں کر رہے اتنے سارے. کون بیان کرنا چاہے گا مزید؟ دوسروں کو موقع دیجئے. سبحان اللہ. یہ صبح صادق سے لے کر
غروب تک کا وقت پورے دن کا وقت کہلائے گا. جب اس کو نصف کریں گے تو یہ نصف النہار شرعی کہلائے گا. ماشاءاللہ, نصف النہار شرعی کہلائے گا. یہ نصف النہار حقیقی کس کو کہتے ہیں, یہ کون بتائے گا؟ مدینہ. لبیک. نفس نہار شہی آدھا دن کو کہتے ہیں. نصف نہار شرعی تو انہوں نے بیان کر دیا, میں نے حقیقی پوچھا ہے. مدینہ. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک. صبح فجر, طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا ڈیوائیڈڈ بائی 2 جو آدھا نکال لیں گے وہ نصف النہار حقیقی کہلاتا ہے. یہ تو آپ نے فارمولہ بیان کر دیا. اصل عبارت بیان کرے کہ بغیر فارمولے کے آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز ہے, اصل سیکھنا یہ سیکھنا ہے. جب سورج سر پہ بالکل سیدھا اوپر, سر کے اوپر ہوگا بالکل, تو وہ کہلائے گا. اور وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت کس دونوں کے بیچ کا وقت ہوگا, یہ کون بیان کرے گا؟ وہ زوال اور ضحی کبریٰ کے درمیان کا وقت ہوگا. دوبارہ فرمائیں. ضحی کبریٰ اور زوال شرف نصف النہار حقیقی کے درمیان کا وقت ہوگا. ماشاءاللہ. مزید کوئی اسلام بھائی؟ یہ طلوع آفتاب اور مغرب کا جو وقت ہے, اس کے جو درمیانی وقت ہے, یہ اصل وقت. یہ کون سا کیا ہے؟ یہ نصف حقیقی النہار وقت, یہ حقیقی وقت. اب مکروہ وقت کیا بنا؟ مکروہ وقت تیسرا کیا ہے؟ تیسرا مکروہ وقت جو ہے مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے کا. نہیں, یہ ہم نے دوسرے میں نمبر پہ لے لیا تھا. یہ جو چل رہا ہے اس کا لفظ کیا بنے گا؟ کون سے دو وقتوں کے بیچ کا وقت مکروہ ہے؟ جی مدینہ. نصف النہار شرعی اور حقیقی کے درمیان کا وقت مکروہ وقت ہے. لبیک. ظہور کبریٰ اور زوال کے وقت کے درمیان کا وقت جو ہے نا وہ مکروہ وقت ہے. اچھا, ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا اس کا دورانیہ 25 منٹ ہوتا ہے, اس سے کس کس کا اتفاق ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. کس کس کا اتفاق نہیں ہے؟ یہ 25 منٹ ہو ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکروہ وقت کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس فنون میں بہت سی اور باتوں کا اہتمام رکھنا ضروری ہے. اچھا, یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جتنے آپ نے اوقات نکالے ہیں یہ مین سی لیول کے ہیں, سمندری سطح کے مطابق ہیں. پہاڑ کی چوٹی یا ڈھلان یا بلند عمارت یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے افق ہاریزون بڑھ جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ شہر کا فرق ہوتا ہے. باب المدینہ کراچی کے لیے 200 فٹ بلندی پر 1 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. آپ 200 فٹ نیچے باب المدینہ میں 200 فٹ اوپر ہوں گے تو اب آپ کی سحری 1 منٹ پہلے ختم ہو جائے گی اور مغرب کا وقت 1 منٹ بعد ہوگا. اور یہ فرق باب المدینہ کے لیے, مرکز الاولیاء کے لیے 1 منٹ کچھ سیکنڈ اور ہے. یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ ہے باب المدینہ کے لیے. لندن میں جائیں گے تو 1 منٹ 29 سیکنڈ ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ جب 200 فٹ بلندی پر 1 منٹ کا فرق ہے باب المدینہ کے لیے, تو اب 2 منٹ کا فرق 400 فٹ پر نہیں ہوگا بلکہ 800 فٹ پر جا کر 2 منٹ کا فرق آئے گا. اچھا, ایک عام غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات 2 شہروں کے درمیان کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس شہر سے اس شہر کا وقت کا فرق 29 منٹ. جیسے باب المدینہ سے مرکز الاولیاء لاہور کا وقت زوال کا جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے 29 منٹ کا. پہلی بات یہ کہ یہ فرق زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہرگز درست نہ ہوگا.
اور اس میں مزید بھی کچھ فرق آ سکتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے یہ کام انتہائی آسان کر دیا. باب المدینہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں مثلا حیدرآباد، صادق آباد، مدینہ الاولیاء، ملتان، مرکز الاولیاء، لاہور، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گجراوالا، راول پنڈی اور اسلام آباد وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے نے ان کے نقشے شائع کر دیے اور مزید پر کام جاری ہے. نیز مجلس آئی ٹی اور مجلس توقیت کی مشترکہ کوششوں سے دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے تحقیق اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست اوقات، نماز و روزہ اور سمت و قبلہ پر مشتمل سافٹ ویئر CD اوقات الصلاح مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے، جسے آپ اپنی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح مخصوص موبائل سیٹ پر بھی اس سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو prayer@dawat-islami.net پر حاصل فرمائیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی علم میں ایک باب یقین سمت قبلہ بھی ہے. یقیناً استقبال قبلہ شرائط نماز میں سے اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ القوی توضیح العقائد پر فرماتے ہیں ہیئت کی ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں. الحمدللہ اس علم کے ذریعے کیلکولیٹر کی مدد سے بھی سمت قبلہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے، اور بغیر کیلکولیٹر کے نکالنا ہو تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ لیا جائے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے. آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ بحر القائل پیسیفک اوشن کعبۃ اللہ شریف کے عین نیچے رأس القدم پر یعنی ہزاروں میل گہرا سمندر ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اگر کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کہاں سمت کرے گا، اس کا بیان بھی فتاوی رضویہ میں فرما دیا ہے. تو وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. آپ تاج وہ کل کے موضوعات سماعت فرما لیں، لکھ لیں. کل کا موضوع ایلا، زہار، نفقہ، عدت، پرورش. ایلا، زہار، نفقہ، عدت، پرورش. ایلا، زہار، نفقہ، عدت، پرورش. صفحات بھی لکھیں. بہار شریعت حصہ 8 مکتبۃ المدینہ کی جلد 2. ایلا صفحہ نمبر 182 تا 193، 182 تا 193. زہار 205 تا 209. نفقہ 258 تا 282، 258 تا 282. عدت 232 تا 240. پرورش 252، 252 تا 258. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارا سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور بھائی آپ کے کورس کے اندر مدنی قافلے بھی تو شامل ہیں نا؟ سبحان اللہ. اور مدنی قافلوں میں پریکٹیکل کر کر ان اوقات کار کو بھی کٹے پر نہ